جنگ احد میں نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار اٹھائی اور صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا کون اس کا حق ادا کرے گا؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اس قدر لڑے کہ اس کو لڑتے ہوئے ٹیڑھا کر دے، دشمن کو مار مار کے اس تلوار کو ٹیڑھا کر دے۔ ظاہر و بڑی مضبوط لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں یہ اس کا حق ادا کروں گا۔ چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار لی، اپنے سر پہ سرخ پٹی باندھی اور جو ہے نا وہ بڑے کہہ لیں کہ ایک تماک کے ساتھ، ایک روب کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ابو دجانہ جب سر پہ سرخ پٹی باندھ لیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابو دجانہ اب انتہائی حملے کرے گا، یا دشمن کو ختم کرے گا یا خود شہید ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں وہ جو ایک روب کی چال اور ایک وہ پوری وقار کی چال، باروب چال چل رہے تھے، تو اس کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عام حالات میں اس طرح جو ہے نا اکڑ کی چال اللہ کو پسند نہیں، لیکن میدان جنگ میں جب اللہ کے کلمہ کی بلندی کے لیے کوئی اس طرح چلے تو یہ چال اللہ کو پسند ہے۔ یہاں پہ قابل اعتراض کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہی ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہوں نے مار کے کیے کہ اللہ اکبر عقل دنگ ہے۔ ایک وقت آیا کہ جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فوکس کیا، وہ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، آپ پر کفار بھرپور حملے کر رہے تھے، تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جسم آگے کر دیا اور اپنے جسم پہ تلواریں اور تیر کھائے۔ اللہ اکبر۔ اپنی بیک آگے کر دی، اپنا جسم آگے کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ یہی ابو دجانہ ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ختم ہوئی نا جنگ تو شہداء جو تھے، مسلمانوں کے شہداء، ان کی جسم پڑے ہوئے تھے زمین پہ، تو ایک کافر بڑے ڈھیل ڈول والا، بڑے جثے والا وہاں سے گزر رہا تھا اور اس کا رویہ بڑا تک آمیز تھا۔ وہ جب آگے گیا تو ایک پتلا سا مسلمان جو جثے میں اس سے کم تھا، اس کے سامنے تلوار تانے کھڑا ہوا ہے، اور اس مسلمان نے، اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، زیرہ پہنی ہوئی تھی، خود پہنا ہوا تھا، اس زور سے تلوار کا وار کیا کہ کافر کے جو جسم ہے وہ دو ٹکڑوں میں ہو گیا۔ تلوار لوہے کے لباس کو کاٹتے ہوئے زمین سے جا لگی، اور پھر جب اس مسلمان نے اپنے سر سے خود اتارا تو وہ کون تھے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ صحابہ کرام نے جنگ احد میں قربانیاں دی، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ جنگ احد ہی ہے جس میں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتا چلا نا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں پھر ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ جس مشن پہ اللہ کے نبی نے اپنی جان قربان کی ہے، ہمیں بھی اس پہ اپنی جان قربان کر دینی چاہیے۔ جب جنگ جو ہے نا ختم ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ میں ایک محفوظ مقام پر تھے۔ ابو سفیان آیا، پوچھا کیا تم میں محمد ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ پوچھا ابو بکر ہیں، عمر ہیں؟ پھر جب جواب کوئی نہ آیا تو پھر لگتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تینوں نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن ہم تینوں زندہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ابو سفیان کہتا ہے اولو حبل، کہ حبل کی جے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ جواب دو۔ جواب یہ ہے کہ اللہ اعلیٰ واجل، ہمارا اللہ بلند اور بڑا ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا جواب دیا، لیکن جب آپ کی ذات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا خاموش رہو۔ تو یہ اللہ کے نبی کی اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ پھر ابو سفیان کہتا ہے کہ آج بدلہ پورا ہو گیا، ہمارے
بھی 70 مارے گے، تمہارے بھی مارے گے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ تمہارے مارے ہوئے لوگ جہنم میں ہیں اور ہمارے شہداء جنت میں ہیں، یہ برابر نہیں ہے، یہ معاملہ برابر نہیں۔ پھر ابو سفیان نے یہ نعرہ بلند کیا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو یہی جنگ احد ہے، جب صحابہ کرام زخموں سے چور چور تھے تو اللہ کے نبی نے آرڈر کیا کہ اب ان کے پیچھے جانا ہے، تعاقب میں جانا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام سہارا لیتے ہوئے جو زخموں سے چور چور تھے، سہارا لیتے ہوئے ہمراہ الاسد تک کے دشمن یہ سمجھے کہ شاید مسلمان اب پھر سنبھل گئے ہیں، حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، چنانچہ وہ دشمن جو دوبارہ حملے کی سوچ رہے تھے چلے گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واریر اسٹریٹجی تھی جو کامیاب ترین تھی۔ تو دیکھیں نا صحابہ کرام کس قدر نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار تھے، آپ پر جانیں لٹانے والے تھے، لہذا ہر موقع پہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش تھے۔ وہ اللہ کے نبی کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ اللہ اکبر، ان کی محبت وہ تھی کہ دشمنوں نے بھی کہا کہ ہم بڑے بڑے درباروں میں گئے، لیکن جو عزت محمد کے اصحاب محمد کی کرتے ہیں، ہم نے دیکھا بادشاہوں کی عزت ان کے درباری نہیں کرتے، اتنی عزت محمد کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام واقعی سچے سچے اللہ کے نبی کے فداکار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پھر ان کو سرٹیفکیٹ دے دیے، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ زمین پہ چلتے تھے، ان میں سے بعض زمین پہ چلتے تھے، بلال حبشی، اور جنت میں ان کے پاؤں کی آہٹ سنی جاتی تھی۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی قرار دیا اور انہیں ہدایت یافتہ قرار دیا۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔